إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ برادران اسلام، اسلامی ماں اور بہنوں، ساری تعریفیں، کبریائی، بزرگی، بڑائی، عز و شرف، جاہ و جلال صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور کوششوں سے آج دین اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ حضرات، بغیر کسی تمہید کے میں سیدھے اپنے موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج اسلامی سال کا پہلا دن ہے، محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ گویا کہ کل مغرب سے پہلے ہمارا اسلامی سال ایک سال مکمل ہوا، ہماری زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا۔ یہ موقع ہے اپنے اعمال کا جائزہ لینے کا اور اپنے مستقبل اور آنے والے دنوں میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اس کے بارے میں منصوبہ کرنے کا۔ لوگ عمومی طور پر دوسروں کی نقالی کرتے ہوئے ایک سال گزر جاتا ہے اور دوسرا سال آ جاتا ہے اپنی زندگی میں تو خوشیاں منانے لگتے ہیں۔ کوئی برتھ ڈے کرتا ہے، کوئی فلاں کرتا ہے، کوئی فلاں کرتا ہے۔ لیکن اگر حقیقی معنوں میں انسان اگر سوچنے میں پڑ جائے تو وہ اپنی زندگی کا ایک سال کھو دیا ہے اور موت سے قریب ہوتے جا رہا ہے۔ اس دنیا کی زندگی کو وہ ختم کرتے جا رہا ہے اور آخرت سے قریب ہوتے جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں محاسبے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، کیا میں نے کچھ اچھے کام کیے بھی ہیں یا بس ایسے ہی وقت میں نے ضائع کر دیا ہے۔ گزشتہ سال میرا جو گزر گیا، ہر مسلمان کو یہ سوچنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر کچھ دیر کے لیے سوچنا ہے کہ میں نے پورا گزشتہ سال، ایک سال میں نے جو گزارا ہے، یہ میرا پورا سال کس کام میں گزرا، اچھے کاموں میں گزرا یا برے کاموں میں گزرا۔ ہم سب کو محاسبے کی ضرورت ہے، تبھی چل کر ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور یہ کام صرف انفرادی طور پر بھی نہیں بلکہ اجتماعی طور پر بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی ایک سوسائٹی ہے، کوئی ایک کمیونٹی ہے، کوئی جماعت ہے، جمعیت ہے، کوئی بھی آرگنائزیشن ہے، کہیں بھی ہو، انہیں بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ گزشتہ سال ہم نے کیا اچھے کام کیے اور ان کاموں کو کیسے ہم آگے بڑھانا ہے اور کیسے اس کو باقی رکھنا ہے، اس کے لیے ہمیں کیا محنت کرنی ہے اور کیسے ہم اس کو ترقی دے سکتے ہیں۔ اور گزشتہ سال انفرادی طور پر بھی، جماعتی طور پر بھی ہم نے کیا غلطیاں کی یا ہمارے کام میں کہاں کمی رہی،
اس کو سوچنا ہے اور اس کو ختم کر کے، گناہ تھے تو اس کو ختم کرنا ہے، غلطیاں تھی تو اس کو سدھارنا ہے، کسی کام میں کہیں کوئی نقص تھا، کمی تھی تو اس کو پورا کرنا ہے۔ تو ان کے بارے میں ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے، تبھی چل کر ہم انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی ہر اعتبار سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ورنہ زندگی میں ایک سال آیا بس ایسے ہی گزر گیا، پھر ایک نیا سال آیا گزر گیا، کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ایسے انسان کی زندگی گزرتی رہی تو جب انسان مرے گا تو آسمان اور زمین کو بھی اس کی کوئی حیثیت، اس کے پاس کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کسی کو اس کے موت کی، اس انسان کی روح کی، اس کی کوئی پرواہ نہیں رہے گی اگر وہ زندگی کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ چنانچہ ایک ایک وقت میں، ایک ایک لحظہ، ایک ایک منٹ کی بھی ہمیں اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ زندگی بہت قیمتی ہے میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے جو دی ہے زندگی، بہت مختصر زندگی، بہت لمبی لمبی عمر گزارنی نہیں ہے ہم کو۔ گرچہ انسان لمبی عمر گزارے لیکن ہر ایک کو جانا ہے اس دنیا سے، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن اس امت کے لوگوں کی عمر تو بہت چھوٹی ہے، اور ایسی مختصر عمر میں، ایسی مختصر سی زندگی میں، ہم اس زندگی کو بھی، اتنی مختصر سے عرصے کو بھی ہم اگر غفلت میں گزاریں تو پھر ہم قیامت کے دن کس اجر کی امید سے زندگی گزار سکتے ہیں؟ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اپنا محاسبہ کریں، اور آئندہ یہ جو سال شروع ہو رہا ہے، آج سے ایک نیا سال ہماری زندگی میں، اسلامی سال شروع ہو رہا ہے، تو ایسے موقع پر جیسے یہ دوسرے اقوام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہوئے پھرنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے آئندہ آنے والا سال میں کیسے کامیاب بناؤں، ہر اعتبار سے، اپنی روحانی جو طاقت ہے اس اعتبار سے بھی، اور اپنے جسمانی طاقت ہے اس اعتبار سے بھی، اور اپنے گھر والوں کے لیے جو طاقت اپنی مضبوط کرنی اس اعتبار سے بھی، اور اپنی قوم کے حساب سے بھی کہ ہم اپنی قوم کو کیسے مضبوط بنائیں اس اعتبار سے بھی ہمیں منصوبے بنانا ہے، اور اس کے لیے کچھ پلاننگ کرنی ہے تاکہ ہم آنے والے جو سال ہے اس سال کو ہم کامیاب بنا سکیں ہر اعتبار سے۔ اللہ کی مشیت سے ہی ہر کام ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ آپ منصوبہ بندی سے کام کیجئے، آپ مشورے کیجئے، انفرادی زندگی میں بھی آپ اپنے گھر والوں سے مشورہ کیجئے، یا اجتماعی طور پر بھی کوئی کام کرنا ہے تو آپ مشورے کیجئے، منصوبے بنائیے، پلاننگ کیجئے، اور اس کے حساب سے کام کیجئے، تو یقیناً اللہ رب العالمین اس میں برکت عطا کرے گا اور ایسا کام کامیاب ہوگا۔ چنانچہ اس کے لیے ہمیں محنت کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ اور اگر پچھلے سال ہم نے کچھ گناہ کیے ہیں، اگر یہ گناہ کیے ہیں ہمیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، اور یہ وعدہ کریں اللہ رب العالمین سے ہم کہ اے اللہ، آئندہ سال میں اس طرح کے گناہوں کو میں بھی دوبارہ نہیں کروں گا، اور معافی مانگے ہم اللہ رب العالمین سے۔ اللہ رب العالمین یقیناً گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے قرآن مجید میں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی، گناہوں سے اپنے آپ کو گندا کیا، اپنی روح کو گندا کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ رب العالمین سے معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار طلب کرو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا رحم دل ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم نے اگر کچھ گناہ کیے ہیں تو اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، مغفرت طلب کریں۔ ایک اور کام بھی یہ ہے، اگر ہم نے کچھ اچھے کام کیے تھے گزشتہ سال، تو ان گناہوں پر ہمارا اتنا زیادہ بھروسہ نہ ہو کہ میں نے بہت سارے اچھے کام کر لیے ہیں تو اب میں آرام کروں۔ انسان کو یہ نہیں سوچنا ہے، اگر اچھے کام بھی کیے ہیں تو اس کی قبولیت کے لیے دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ تو ہمارے ان اعمال کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس زوم میں ہم نہ رہیں، اس دھوکے میں ہم نہ رہیں کہ میں نے بہت اچھے کام کر لیے ہیں، یقیناً اس کی وجہ سے مجھے اللہ رب العالمین جنت دے گا، اس زوم میں ہم نہ رہیں۔ ہمارے اعمال کا دار و مدار ہماری موت پر ہے۔ ہماری موت کس پر ہوتی ہے؟ ہماری موت تک ہمیں اچھے کام کرنے ہیں، موت تک ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ میں نے بہت سارے کام کر لیے تو میں جنت میں جاؤں گا۔ دھوکے میں نہیں رہنا ہے، ہمیں کام کرنا ہے، اچھے کام کرنا ہے، اس کی مغفرت کے لیے دعا کرنا ہے، استقامت کے ساتھ کام کرنا ہے، لیکن دھوکے میں نہیں رہنا ہے میرے بھائیوں۔ چنانچہ ہر مرد،
ہر عورت اللہ رب العالمین نے دونوں کو بھی اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ جو زندگی دونوں کو دی اللہ رب العالمین نے جنت پانے کے لیے دی ہے. یہاں پر مرد یا عورت کی کوئی تفریق نہیں. دنیاوی اعتبار سے اعمال کرنے میں، جنت کو پانے کے سلسلے میں جو محنت کرنا ہے دونوں کو محنت کرنا ہے. اپنے لیے جو بھی کام اللہ رب العالمین نے بتائے ہیں، جو بھی عبادتیں بتائی ہیں، اس پر خوب محنت کرنا ہے اور کامیابی کی طرف ہمیں نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے. ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں رہنے والا ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اس دنیا میں جتنے بھی انسان آئے اور چلے گئے، کوئی بھی یہاں پر باقی نہیں رہنے والے. یہاں پر اللہ رب العالمین یہ بتایا کہ اے محمد أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا آپ کی موت ہو جائے تو کیا وہ باقی رہنے والے ہیں؟ یعنی مطلب یہ کہ یہاں پر اس دنیا میں اللہ کے جو سب سے محبوب انسان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بھی موت ہو گئی تو پھر دوسرا کون انسان یہاں پر جی سکتا ہے؟ کون انسان باقی رہے گا؟ کسی کو باقی نہیں رہنا ہے، سب کو جانا ہے. یہ جو مختصر سی زندگی ہے، یہ جو سال ہم گزار رہے ہیں، یہ کس چیز کی تیاری میں ہم گزار رہے ہیں؟ ہمیں تیاری کرنی ہے، موت کی تیاری کرنی ہے. موت کے لیے، ہماری موت کے بعد ہم سے جو سوالات پوچھے جائیں گے یا ہمارا جو حساب و کتاب ہوگا، اس کے لیے ہم وقت گزاریں کہ جو بھی وقت آنے والا ہے اپنی زندگی کا، جو ہو گیا سو ہو گیا، اس کی مغفرت کریں اور اس کی قبولیت کی دعائیں کریں. لیکن آنے والی جو زندگی ہے، موت کی تیاری کے لیے ہم اپنا وقت گزاریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوشیار آدمی کون ہے؟ ہوشیار آدمی وہ ہے جو اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے اور موت کے لیے تیاری کرتا ہے. وہ سب سے ہوشیار آدمی ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. چنانچہ ہم موت کو کبھی بھولے نہیں اور اس سلسلے میں ہم غفلت اور کوتاہی میں نہیں پڑنا چاہیے. پچھلے کچھ دنوں پہلے آپ سب نے دیکھا کہ ہوائی جہاز کا کریش ہوا، لوگ مر گئے. ان لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا 2 منٹ پہلے کہ ان کی موت آنے والی ہے. موت ایسے آ گئی، انسان کو کچھ پتا نہیں تھا. اللہ رب العالمین نے جیسے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب انسان کی موت وقت پر آنی ہے تو آنی ہے، 1 سیکنڈ بھی ادھر سے ادھر تاخیر نہیں ہو سکتا. کسی کی موت کا وقت 12:30 اور 10 سیکنڈ پر لکھا ہوا ہے. 12:30 10 سیکنڈ میں اس کی موت آئے گی، 1 سیکنڈ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. ان لوگوں کی موت وہاں پر لکھی تھی. ایسے کئی حادثے ہوتے ہیں، وقت پر موت آئے گی انسان کی، اس سلسلے میں کوئی جو ہے چھوٹ نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. آپ کو نہیں معلوم ہے، کوئی بھی انسان نہیں جانتا کہ کل آپ کیا کرنے والے ہیں. کوئی بھی انسان نہیں جانتا. انسان رات میں سو رہا ہے، آرام کی نیند سو رہا ہے، ہر دن ہم سوتے ہیں، لیکن دوسری صبح وہ کیا کرنے والا اس کو نہیں معلوم. یہ کسی بھی انسان کو نہیں معلوم. مرنے والے کو پتا نہیں کہ کل میں کیا کروں گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور اس کو یہ نہیں معلوم کہ میں کس جگہ پر مرنے والا ہوں. کوئی آتا ہے فلاں ملک سے، آ کے انڈیا میں اس کی موت ہوتی ہے. کوئی انڈیا والا ہوتا ہے فلاں ملک میں جاتا ہے، اس کی وہاں پر موت آتی ہے. انسان کو کچھ نہیں پتا کہ کل وہ کیا کرے گا، کہاں پر اس کی موت آئے گی، کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ. بس انسان کو کرنا کیا ہے؟ تیار رہنا ہے موت کے لیے. کیسے تیار رکھنا ہے اپنے آپ کو؟ توبہ کے ذریعے تیار رکھنا ہے. اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے ہوئے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے کہ جب بھی میری موت آئے گی تو میں تیار رہوں. اسلام کی حالت میں میری موت آئے، اس کے لیے انسان کو ہمیشہ تیار رہنا ہے. اللہ رب العالمین نے اسی لیے فرمایا، ہم بار بار اس آیت کو سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کیا اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے جیسے ڈرنا ہے ویسے ڈرو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور جب تمہاری موت آئے تو اسلام کی حالت میں تمہاری موت آئے. یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھیں کہ جب بھی موت آئے تو میری موت اسلام کی حالت میں آئے، اسلام پر میری موت آئے. اس کے لیے ہمیں تیار کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ سنتے ہیں، جانتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے دل پتھر کی طرح سخت ہوتے ہیں. یاد نہیں آتی ہے موت. ہم سوچتے نہیں ہیں کہ زندگی کیوں گزار رہے ہیں، کس مقصد کے لیے گزار رہے ہیں، اور ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، کس چیز کو ہمیں حاصل کرنا ہے. انسان بھلا دیتا ہے. اور ایسے پتھر دل کے علاج کے لیے بھی شریعت نے کچھ علاج بتایا. علاج کے ذریعے ہم اپنے دل کو نرم کریں، موت کی یاد کو تازہ کریں. یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، جو وقت گزار رہے ہیں، اس کو مفید بنانے کی کوشش کریں. وہ علاج کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو گناہ کر رہے ہیں، انسان سب سے پہلے گناہ کو چھوڑے.
انسان جب گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک نقطہ بیٹھ جاتا ہے، ایک چھوٹا سا نقطہ بیٹھ جاتا ہے، ایک ڈاٹ پڑ جاتا ہے، اور جب گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے انسان تو دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اگر انسان توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ غفلت میں پڑ جاتا ہے، موت کو بھلا دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین کا ڈر اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ ہاں، گناہ ہر انسان کرتا ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد اگر انسان توبہ کرتا ہے تو وہ جو دھبا اس کے دل میں بیٹھا ہوا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، گناہ کرتے ہیں تو فوراً توبہ کر لینا چاہیے، اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں دل پتھر کی طرح ہو جاتا ہے، پتھر نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بتایا کہ جو لوگ غفلت میں پڑتے ہیں ان کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ چنانچہ پہلا کام جو ہم کو کرنا ہے دل کو نرم کرنے کے لیے وہ ہے گناہوں کو چھوڑیں، جو گناہ ہم کر رہے ہیں ٹارگٹ کر کے ایک ایک گناہ کو ہم چھوڑنے کی کوشش کریں اور سارے گناہوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ اور دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہذم اللذات، کہ لذتوں کو ختم کرنے والی جو موت ہے اس کو کثرت سے یاد کرو۔ کیا مطلب لذتوں کو ختم کرنے والی موت سے مراد؟ جیسے مثال کے طور پر ایک گھر میں شادی ہو رہی ہے، سارے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، خاندان میں خوشیاں ہیں، سب کچھ تیاریاں ہو چکی ہیں، صبح میں نکاح، اچانک صبح میں کسی کے گھر میں موت آ گئی، دلہے کے گھر میں یا پھر دلہن کے گھر میں کسی کی موت آ گئی، یا دلہے کی موت آ گئی، دلہن کی موت آ گئی، تو کیا ہوگی؟ سب کی خوشیاں، سب کی خوشی برباد ہو جائے گی۔ یہی لذتوں کو ختم کرنے والی موت، ساری لذتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایسی موت کو یاد کرو، کبھی بھی آ سکتی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یا پھر کوئی آدمی ایک گھر بنایا، زندگی بھر محنت کیا، بہت کچھ پیسہ جمایا اور اپنا ایک گھر بنایا اپنے لیے، اس کو صبح سویرے آج گھر میں داخل ہونا ہے، داخل ہونے سے پہلے صبح میں اس کی موت آ گئی، کیا حالت ہوگی گھر میں؟ کیا حالت ہوگی گھر والوں کی؟ یہ جو لذتوں کو ختم کرنے والی یہ جو موت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اس کو یاد کرو، دنیا کی لذتوں میں پڑھ کر مت رہو۔ لیکن ایسی لذت میں اگر کوئی موت، کسی کو موت آ جاتی ہے تو انسان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ تو ایسی موت کو یاد کرو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ چنانچہ موت کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ مجھے مرنا ہے، آج صبح کر رہا ہوں تو شام تک رہوں گا، کوئی ضروری نہیں، شام کر رہا ہوں تو صبح تک رہوں گا، کوئی ضروری نہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں ہمیں ہوشیاری کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح دل کو نرم کرنے کا ایک اور علاج یہ بتایا گیا کہ جنازوں میں شرکت کریں، کسی کا بھی جنازہ ہوتا ہے، مسلمان کا جنازہ ہے تو شرکت کریں تاکہ عبرت حاصل کریں، موت کا ڈر ہمارے دل میں آئے۔ کوئی انسان سکرات کی حالت میں ہے، سکرات کی حالت بڑی بھیانک حالت ہوتی ہے، سکرات کی حالت کو انسان دیکھ کر کانپ جاتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کو سکرات، کوئی انسان سکرات کی حالت میں موت سے پہلے، جا کر اس کے پاس بیٹھیں، اس کو دیکھیں، اس کی جو سکرات کی حالت ہوتی ہے انسان ڈر جائے گا، اس کا دل نرم ہو جائے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الخبر کالمعاینہ۔ ہم سنتے ہیں کسی کی موت کے بارے میں، ہزاروں مسلمان مرتے ہیں ادھر ادھر، شہادتیں ہوتی ہیں، کئی لوگ مر رہے ہیں دنیا میں، یہ صرف خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں، اس کی وجہ سے دل میں ڈر پیدا نہیں ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لیس الخبر کالمعاینہ، آنکھوں سے ہم جو دیکھتے ہیں اس میں اور سننے میں بہت بڑا فرق ہے۔ انسان جب اپنی آنکھوں سے جب تک کوئی چیز دیکھتا نہیں ہے تب تک اس کے دل میں وہ بات بیٹھتی نہیں ہے۔ چنانچہ آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کے لیے جنازوں میں ہم شرکت کریں۔ کوئی انسان ہسپتال میں ہے، موت اور زندگی کی اس میں لڑ رہا ہے، یا پھر کوئی انسان سکرات کی حالت میں ہے، وہاں پر جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو یقیناً انسان کے دل میں ڈر پیدا ہوگا۔ سننے سے کوئی ڈر پیدا نہیں ہوتا۔ ہزاروں مسلمان شہید ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے دنیا میں، ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑ رہا ہے ہم کو۔ چنانچہ ہمیں یہ جو پتھر دل ہے ہمارا، اس کو نرم کرنے کے لیے جو بھی علاج ہو سکتا ہے وہ علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اگر آپ نے شام کی ہے، رات کر رہے ہیں آپ، تو آپ انتظار مت کیجئے کہ آپ صبح کریں گے۔ آپ ہو سکتا ہے ہم صبح اٹھنے سے پہلے ہو سکتا ہے ہم کو جنازے کی شکل میں لوگ ہم کندھوں میں ہمیں اٹھائیں گے۔ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں کل صبح اٹھوں گا، کام پر جاؤں گا، کوئی بھی کام کروں گا، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اگر آپ نے صبح کر لی ہے تو اس انتظار میں مت رہیے کہ آپ شام بھی دیکھیں گے۔ آج سورج آپ کی زندگی کا طلوع ہو چکا ہے تو یہ مت سمجھیے کہ سورج غروب ہونے تک آپ زندہ رہیں گے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے انسان خبر میں ہو سکتا ہے، وہ اس دنیا سے چل بس سکتا ہے۔
چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تیار رہیے، موت کی تیاری میں رہیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ وقت کی اہمیت، جو ہمارے پاس وقت یہ جو گزر رہا ہے، ایک ایک منٹ کو بھی اہمیت دے کر ہم گزاریں، ایسے غفلت میں نہ گزاریں۔ ایسے ہی وقت گزر رہا ہے ٹائم پاس کی شکل میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ایسی زندگی نہیں گزارنی چاہیے کہ شریعت ہمیں کہتی ہے۔ اور جو لوگ زندگی کو اہمیت دے کر، زندگی کا جو وقت ہے اس کو اہمیت دے کر گزارتے ہیں، ایک انسان نیک ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان زندگی کو ایسے ہی غفلت میں گزار دیا تو وہ برا ہوتا ہے۔ اور دونوں کی موت ایک نہیں ہوتی ہے، دونوں کی موت کی حیثیت اور دونوں کی موت کی صفت الگ الگ ہوتی ہے۔ جو انسان نیک ہوتا ہے اس کو اچھی موت آتی ہے، جو انسان برا ہوتا ہے، اہمیت نہیں دیا وقت کو اس نے، تو اس کو بری موت آتی ہے۔ اور اچھی اور بری موت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بتایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، فرشتے آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا، لمبی حدیث ہے، فرمایا کہ جب ایک اچھے انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو کچھ فرشتے آتے ہیں، اور وہ فرشتے سورج کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور دور جا کر بیٹھ جاتے ہیں، جنت کے کفن میں سے ایک کفن اٹھا کر لاتے ہیں اور جنت کی خوشبو لے کر آتے ہیں اور دور جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ملک الموت اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے رب کی مغفرت اور تیرے رب کے فضل کی طرف اے روح تو نکل۔ اس کی روح نکال لی جاتی ہے، بڑی آسانی سے اس کی روح کو نکال لیا جاتا ہے، اس کو لے کر آسمان میں جاتے ہیں، فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، بڑی اچھی خوشبو آتی ہے اس کی روح سے، فرشتے اس کا بڑا استقبال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ اور ایسے آدمی کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ جب اس کے جنازے کو لے کر قبرستان جاتے ہیں تو ایسا آدمی کہتا ہے کہ مجھے جلدی قبرستان لے جائیے، مجھے اپنے رب سے ملنا ہے۔ لیکن جو انسان برا ہوگا اس کی موت کیسے آئے گی؟ جو اچھے انسان اس سلسلے میں جیسے اللہ نے بتایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، فرشتے اس کو خوشخبری دیں گے اچھے انسان کو کہ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تم اپنے رب کی طرف لوٹ کر چلو اس حال میں کہ تم اللہ رب العالمین سے راضی ہو اور اللہ رب العالمین تم سے راضی ہے۔ اس سے بڑی کامیابی انسان کی اور کیا ہوگی؟ پھر اللہ رب العالمین کہے گا فادخلی فی عبادی، کہ اے بندے تو میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ ایک اچھے انسان کی موت ہے، برے انسان کی موت ایسی نہیں ہوتی ہے۔ برے انسان کی موت بہت ہی الگ انداز کی ہوتی ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب برے انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس فرشتے بہت ہی بھیانک شکل میں آتے ہیں، آ کر دور بیٹھ جاتے ہیں، اور آتے ہوئے اپنے ساتھ جہنم کا ایک ٹاٹ لے کر آتے ہیں اس کو لپیٹنے کے لیے، جیسے کفن کا کپڑا ہوتا ہے ایسے جہنم کا ایک ٹاٹ لے کر اس کے پاس آتے ہیں اور دور جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ملک الموت اس کے پاس آتا ہے اور اس کی روح کو نکلنے کے لیے کہتا ہے، اور کہتا ہے تیرے رب کی ناراضگی کی طرف تو نکل، کہے گا اس سے ملک الموت، اور اس کی روح کو نکال لیا جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، آسمان اور زمین کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتنی خبیث روح کس کی ہے، اتنی بدبودار روح کس کی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ دوسری روایت میں بیان فرمایا، جب اس کے جنازے کو لوگ لے جاتے ہیں اپنے کاندھوں پر رکھ کر تو اس کا جنازہ چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ مجھے مت لے جاؤ قبرستان کی طرف، مجھے مت لے جاؤ قبر کی طرف، یہ اس کا جو ہے جنازہ کہتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے اس کے ہاتھوں پکڑ کر کہیں گے اخرجوا انفسکم، نکالو تم اپنی جانوں کو۔ یہ کفار اور مشرکین جس کی روح خبیث ہے، گندی ہے، اس سے کہا جائے گا اخرجوا انفسکم، اپنی روحوں کو نکالو۔ اليوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں بہت ہی رسوا کن عذاب دیا جائے گا۔ اس کی موت کے وقت ہی اسے یہ بات بتائی جائے گی کہ اب تمہیں بہت ہی زبردست عذاب، رسوا کن عذاب دیا جائے گا۔ کن اعمال کے بدلے میں؟ ان اعمال کے بدلے میں جو دنیا میں ہم نے وقت کو ضائع کرتے ہوئے، وقت کی اہمیت کو سمجھے بغیر ہم نے ایسے ہی غفلت میں جو گزارا، اس کی وجہ سے یہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ ہماری موت جیسے آئے گی اس کے حساب سے ہمارے درمیان فیصلہ ہوگا۔ چنانچہ اپنی موت کو اچھا بنانا ہے، حسن خاتمہ کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے اچھی موت کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی کرنی ہیں کہ اللہ رب العالمین جب تک میں اس دنیا میں ہوں مجھے نیک اعمال کی توفیق دے، اور جب موت آئے تو نیک اعمال پر ہی میری موت آئے، اللہ تو قبول فرما۔ یہ سب دعائیں کرتے رہنا جو ہے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ میرے بھائیو، دنیا ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، جو وقت گزار رہے ہیں، ایسے ہی جو بھی زندگی گزار رہے ہیں، عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان آخرت کی سوچے بغیر
اس دنیا میں اپنے بیوی بچے فلاں فلاں کے لیے اس دنیا کو کمانے میں اپنی زندگی گزارتا ہے، اور یہ زندگی گزارنے میں حلال حرام کی تمیز کیے بغیر گزار دیتا ہے. حرام کی تمیز نہیں، حلال کی تمیز نہیں، حرام کمائیاں آ رہے، کھا رہے پی رہے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے سے زیادہ اپنی بیوی بچوں کو اہمیت دیتا ہے کہ میرے بیوی بچے ایک اچھے سٹیٹس میں رہیں، اچھی پوزیشن میں رہیں. اب اس کے لیے وہ حلال حرام کچھ سوچتا نہیں، حرام کمائیاں کماتا ہے اور چھوڑ کر چلی جاتا ہے. لیکن جب مر جائے گا تو یہ بیوی بچے کیا کام آئیں گے؟ یہ شوہر یہ بچے کیا کام آئیں گے؟ عورت کے لیے بھی کوئی کام نہیں آئے گا. یقیناً بیوی بچوں کا جو حق ہے وہ دینا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مکمل انہی کے لیے اپنی زندگی دے دے. پوری زندگی صرف بیوی بچوں یا پھر شوہر اور بچوں کے لیے اپنی زندگی لگا لیں اور اپنی آخرت کو برباد کر لیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ. اسی فتنے میں آج ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں، بغیر کسی تمیز کے بس پوری زندگی اپنے گھر والوں کے پیچھے لگا رہے ہیں. لیکن میرا حساب کیا ہوگا کل آخرت میں؟ انفرادی حساب ہوگا، ہر ایک کا انفرادی حساب ہوگا. وہاں پر ماں باپ اولاد کوئی کچھ کام آنے والے نہیں ہیں. یقیناً اولاد کے لیے ہم جو محنت کریں گے، اچھی تربیت کریں گے، دینی تربیت کریں گے، تو ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے دعائیں کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں انشاءاللہ. لیکن کیا گارنٹی ہے کہ وہ دعائیں کریں گے؟ اتنی محنت کر کے، اتنا سب کچھ کر کے ہم ان کے لیے بغیر کسی تمیز کے حلال حرام کی پوری زندگی لگا کے چلے جا رہے ہیں، اور مرنے کے بعد پتا چلا کہ ہمارے لیے کچھ بھی ملا نہیں ان کی وجہ سے. اور آخرت میں جب انفرادی حساب ہوگا تو اس وقت بھی کیا ہوگا؟ بچہ باپ کو دیکھ کے بھاگ رہا ہے، اولاد باپ کو دیکھ کے بھاگ رہے ہیں کہ کہیں میرے ماں باپ مجھ سے اعمال نہ مانگ لیں، کوئی نیکی نہ مانگ لیں، دیکھ کے بھاگ رہے ہیں. تو پھر ایسے وقت میں ہم کیوں سب کچھ اپنی پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی بیوی بچے یا گھر والوں کے لیے پورا برباد کر رہے ہیں؟ یقیناً حقوق ادا کرنے ہیں حلال طریقے سے، لیکن حرام طریقوں سے اپنی زندگی کو برباد نہیں کرنا ہے. میرے بھائیو، ایک بہت ہی سوچنے کی ایک بہت ہی ضروری بات ہے کہ ہم یہ جو زندگی گزار رہے ہیں، اس زندگی کا جو آخری جو خاتمہ ہے، جو اس کا جو ٹارگٹ ہے، وہاں پر جا کر ہمیں انفرادی طور پر حساب دینا ہے. بیوی بچوں کے لیے ہم نے اللہ میں نے محنت کی، جو حرام کیا وہ جو کچھ بھی کیا میں نے میرے بیوی بچوں ہی کے لیے تو کیا اللہ، وہاں پر جا کر ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے. چنانچہ اپنی آخرت بنائیں، اپنے لیے تیاری کریں، اپنے بچوں کی بھی اچھی تربیت کریں، دینی تربیت کریں، ان کے آخرت کے لیے بھی محنت کریں، لیکن اپنی آخرت کو اس کے پیچھے برباد نہ کریں. مال کے پیچھے، اولاد کے پیچھے، اس دنیا کے پیچھے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں. ایک بہت ہی اہم بات ہے، اس کے لیے ہمیں خاتم پروجیکٹ سے سوچنے کی ضرورت ہے. موت کی تیاری کے سلسلے میں جب بات آ رہی ہے تو زندگی میں کوئی بھی کام کرتے ہوئے ہمیں آخرت کے بارے میں سوچتے ہوئے، موت کے بارے میں سوچتے ہوئے دعائیں کرنی ہیں. ایسے کئی واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں الحمدللہ، لیکن کیا موت اسی پر آئے گی؟ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. انسان کا دل ایسے پلٹ سکتا ہے، ایک سیکنڈ میں دل پلٹ سکتا ہے، اور موت سے پہلے انسان کا دل پلٹ سکتا ہے. کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں ہم، اچھے نیک لوگ تھے، نمازی لوگ تھے، بڑی عبادت کرنے والے لوگ تھے، اچانک بدل گئے، کیا کیا کرنے لگ گئے، بدعات میں پڑ گئے، حرام کاموں میں پڑنے، کل تک اچھے تھے لیکن آج بدل گئے. اس کے لیے دعائیں کرنی ہے. کیا دعا کرنی ہے؟ اللہ رب العالمین نے دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. کیا ہے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، تو نے ہمیں ہدایت دی، اس ہدایت کے ملنے کے بعد کہیں ہمارا دل پھر نہ جائے، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور تو اپنی جانب سے رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو بڑا بخشنے والا ہے. دعائیں کرنا ہے. میں جس ایمان پر، جس دین پر میں اب ہوں، قیامت تک، میری موت تک میں اسی پر ثابت قدم رہوں، اللہ تو مجھے اس کی توفیق دے. یہ دعائیں کرنی ہے. اس دھوکے میں نہ رہے کہ میں بہت عبادت کر رہا ہوں. دعا سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک اور دعا، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے رب، ثبت قلبی علی دینک و طاعتک، تیرے دین پر، تیری اطاعت پر میرے دل کو ثابت قدم رکھ. دعائیں کرنے کی ضرورت ہے. چنانچہ ہم دھوکے میں نہ رہے زندگی میں کہ میں بہت اچھے کام کر رہا ہوں، میں پکا جنت میں جاؤں گا. دھوکے میں نہیں رہنا ہے. اعمال کرنے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ موت تک مجھے اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے. یہ دعائیں کرنی ہیں. اور موت سے انسان کو محبت کرنا ہے، موت سے نفرت نہیں. یقیناً موت انسان کو اس دنیا سے نہیں چلی جائے گی، لیکن اپنے رب سے لے جا کر ملائے گی.
انسان یہ نہ سوچے کہ میں مر رہا ہوں سب کچھ چھوڑ کر جاؤں گا. یہ تو کفار اور مشرکین کی صفت ہے، موت سے نفرت کرنا. وہ مرنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن ایک مسلمان موت سے محبت کرتا ہے. کیوں؟ کہ مجھے اپنے رب سے جا کر ملنا ہے، مجھے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، مجھے جنت میں جانا ہے. موت سے ہم محبت کریں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی کوئی اللہ رب العالمین سے دعا کرے اللہ مجھے جلدی موت دے دے. یہ دعا نہیں کرنی ہے. دعا موت کی تمنا کرتے ہوئے دعا نہیں کرنا ہے، لیکن اپنے رب سے ملنے کی ملاقات کرنے کی محبت اپنے دل میں ہونا ہے. اور اس کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، بڑی پیاری دعا سکھائی ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ تو مجھے زندگی دے جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے. وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اور تو مجھے موت دے جب موت میرے حق میں بہتر ہے. یہ دعا ضرور کرنی ہے. چنانچہ ہماری زندگی میں یہ دعائیں، یہ تیاریاں، یہ مغفرت کرنا، یہ سب کچھ ہونا، تبھی چل کر ہماری زندگی کامیاب ہو سکتی ہے. وقت آیا گزر گیا، ایسے ہی زندگی گزر گئی اور موت آ گئی، مر گئے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، حساب دیکھ رہے ہیں تو سب خالی پڑا ہوا ہے، تو پھر ایسی زندگی کیا فائدہ. چنانچہ محاسبہ کریں، ہم سوچیں کہ سال گزر گیا میرا، میں نے کیا کیا اور ان میں سے کیا اچھا کیا، کیا برا کیا، کیا کرنا ہے مجھے اور کیا نہیں کرنا ہے. آئندہ سال کے لیے بھی ہم تیاری کریں ہر اعتبار سے. نیکیاں ہی نہیں، انسان ایک کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کے بھی سلسلے میں بھی انسان کو پلاننگ کرنا ہے. شریعت یہی سکھاتی ہے کہ آپ آنے والے دنوں میں کیا کیا کرنا چاہتے ہیں، دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے ہو. منصوبے بناؤ، منصوبے اور تیاریاں کر کے آپ کوئی بھی کام کرو، اللہ رب العالمین اس میں برکت دیتا ہے. چنانچہ یہ کام ہمیں کرنے کی سخت ضرورت ہے. اسی لیے اسلامی سال بھی قائم کیا گیا ہے. صحابہ کرام نے یہ جو اسلامی سال کی جو ہجری کیلنڈر جو بنایا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام ایک پلاننگ کے ساتھ کریں، ایک منصوبہ بندی سے کریں. چنانچہ وقت کو ہم ضائع نہ کریں. یہ جو وقت، یہ زندگی ہمیں ملی ہے، ایک ایک لمحے کو بھی اہمیت دیں، اللہ کی عبادت کے لیے گزاریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزاریں، جو گناہ کیے اس کی مغفرت کے لیے گزاریں، اور موت کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کی تیاری کے لیے ہم گزاریں. اس کا ہمیں خیال کرتے رہنے کی ضرورت ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تو ان کاموں کے کرنے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین جو بھی کام ہم نے پچھلے ایام میں کیے ہیں غلط کام، اللہ ان کی مغفرت فرما. جو اچھے کام کیے ہیں اللہ ان کو باقی رکھنے کی توفیق نصیب فرما، ان کو شرف قبولیت سے نواز دے. رب العالمین آنے والوں سالوں میں ہمیں انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی منصوبہ بندی اور پلاننگ کے ذریعے اچھے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما. اس قوم کو آگے بڑھانے کی جو بھی کام ہو سکتے ہیں اللہ وہ کام کرنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما. اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ ہمارے کاروبار میں، کاموں میں برکت عطا فرما. رب العالمین جب تک زندگی دے اے اللہ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اور جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین.